بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے ایک چیز کو دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس طرح یہ دنیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر حالات بنائے ہیں، سبب بنائے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو روشنی خود بخود آ جاتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کی تاثیر ہے، ٹھنڈا ہونا، ہر ایک چیز کی تاثیر ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے کامیابی کو اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اور کسی راستے سے انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ دین والے راستے سے کامیاب ہوگا۔ جتنے بھی دوسری چیزیں ہیں، نقشے ہیں، اسباب ہیں، حالات ہیں، مختلف دنیا کی چیزیں ہیں، ان کے اندر کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کامیابی دین کے ساتھ ملتی ہے تو دین بھی دین کی محنت کے ساتھ زندہ ہوگا۔ دین کی محنت ہوگی تو دین زندہ ہوگا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہماری جو بنیادی چیز ہے وہ کلمہ ہے۔ ہم مسلمان کب ہوئے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان یہی ہے فرق کہ مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے کلمے والی حقیقت کے ساتھ، کہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ 3 معنی ہیں، کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اپنے عمل و عمل بالصالح، کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر دل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو زبان سے میں نے کہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دل اس بات کی تصدیق کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے جسم سے جتنے بھی نکلنے والے اعمال ہیں وہ ان 2 باتوں کا اقرار کریں، نکلنے والے جو ہیں وہ صحیح ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوں، اور جو ہے جو کلمے کے اندر یقین ہے وہ ہمارے اعمال ہوں۔ تو یہ بنیادی چیز ہیں کلمے کے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کلمے کے بھی حقوق ہیں، جس طرح کے والدین کے حقوق ہیں بچوں پر، اللہ رب العزت کے حقوق ہیں اپنے بندوں پر، تو اس طرح ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے بھی حقوق ہیں، کہ اس کلمے کے 5 حقوق ہیں، انسان یاد کر لے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو زندگی میں ایک دفعہ جو ہے اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا اس کا فرض یہ ہے، حقوق یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، کہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ پاک سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، تو اس کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہیں۔ ہاں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، جانی عبادتیں ہیں یا مالی عبادتیں ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے۔ تعریف کے قابل کون ہے؟ اللہ رب العزت ہیں۔ کس کے آگے جھکنا ہے؟ مخلوق کے آگے نہیں جھکنا، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے جھکنا ہے۔ یہ یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کے مبارک طریقوں پر چلیں گے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ یہ ہے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کے تلفظ کو جو ہے ٹھیک کرنا۔ ایک ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کلمے کا؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نظر کا یقین، ایک ہے خبر کا یقین۔ نظر وہ ہے جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، سورج روشنی دے رہا ہے، چاند جو ہے چمک رہا ہے، زمین سے سبزیاں نکل رہی ہیں، ہاں کوئی بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا تو ٹھیک ہو گیا، یہ ہے نظر کا یقین۔ ایک ہے خبر کا یقین۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا خبر کا یقین جو ہے وہ پکا ہو جائے، اور نظر کے اوپر ہم نہ جائیں، بلکہ اللہ کے نبی نے جو کچھ ہم سے وعدے کیے ہیں وہ پکے ہیں اور سچے ہیں، اس پر ہمارا یقین آ جائے۔ یہ کلمے کا مقصد ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ مخلوق کی نفی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ لا الہ پہلے نفی ہے، پھر جو ہے اس کا اثبات ہے۔ تو ہمارا دل پہلے مخلوق اور اللہ رب العزت کے غیر سے جو ہے خالی ہو جائے، ختم ہو جائے، صاف ہو جائے، پھر اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی۔
تو اور اس کا دوسرا جزو جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل زندگی ہے، ہر شعبے کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جتنے بھی طریقے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عمل بتایا۔ تو ہم اس مقصد پر آ جائیں، کلمے والا یقین آ جائے، پھر یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ ایک کلمہ ایک لفاظی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندگی دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کو آپس میں جدا جدا کرتا ہے کہ اب یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے طریقے ٹھیک ہوں گے، اس کی صورت ٹھیک ہوگی، اور اس کی سیرت ٹھیک ہوگی، اس کے اخلاق، اس کی معاشرت اب ٹھیک ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق۔ تو یہ کلمہ پڑھنے کا ایک فرض ہے، ہم پر حق ہے کہ اس کے نیچے زندگی گزاریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیوں ہے؟ کہ اس میں اب ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اور انسان کے جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اس میں آزاد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے حکموں کو دیکھنا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو دیکھنا ہے۔ حالات آئیں گے، خوشی آئے گی، غمی آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ ہم اس کو سمجھیں، ہاں اس کے اوپر محنت کریں، اس کے اوپر اپنی صلاحیتوں کو لگائیں کہ ہم اس کے مطابق آیا زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مفہوم جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے۔ پھر اس کا پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ بھائی دوستو، اتنی تعلیمات ہمارے اندر ہیں کہ یہ جو ہے پڑھنا چاہیے، اس کا مقصد ہے، یہ باتیں ہم دوسروں کو پھیلائیں۔ یہ کلمہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ دین کی دعوت لے کر، کلمے کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں جانا، یہ ہر اس کلمے والے کے ذمہ ہے جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے پہچان لیں۔ بھائی دوستو، یہ کلمہ والا ایک یقین ہے جو صحابہ کے اندر تھا، جو انبیاء کے اندر تھا۔ وہ یقین اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسے آئے۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ والا راستہ۔ ہمارا یقین ٹھیک ہو جائے، ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، ہمارے جو ہیں طریقے ٹھیک ہو جائیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ والا راستہ، کہ جب ہم دوسروں کو دعوت دیں گے تو ہمارا اپنا یقین ٹھیک ہوگا۔ ہاں، اس طرح جس طرح انسان اذان کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنی نماز جو ہے باجماعت پڑھتا ہے، اس طرح یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ تبلیغ انسان کے اپنے لیے ہے۔ ہاں، کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے سمجھانا ہے، اپنے دل کو یہ باتیں سمجھانی ہے کہ یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ باتیں میرے دل کے اندر اتر جائیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے ہم سے ایسا یقین ہو جائے جس طرح کے انبیاء کا تھا۔ بھائی دوستو، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، دوست ہیں، ان کا ایسا یقین تھا کہ جب وہ انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آسمان کے فرشتے اللہ رب العزت کی منشا سے آ رہے ہیں ان کے پاس، اور ہواؤں کے فرشتے اور پانیوں کے فرشتے آ رہے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کسی کے، وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، انہوں نے اس کے اوپر نظر نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ کو اوپر بات چھوڑی کہ اللہ رب العزت میرے حامی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا جو ہے کافی مجھے اللہ رب العزت۔ تو ایسا یقین ہمارا بھی بن جائے بھائی دوستو، کہ ہم اس محنت میں لگ جائیں کہ ہمارا یقین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام جیسا ہو جائے، کہ ہمارے اوپر حالات آئیں، خوشی آئی، غمی آئی، تو ہم کسی کے اوپر نظر نہ جائے، اپنے اوپر بھی نظر نہ جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ساتھ لینے والے بن جائیں۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق غمگین ہو گئے، کہا کہ اب یہ کافر ہمارے یہاں غار تک آ گئے ہیں، اب تو ہم جو ہے وہ پکڑ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں۔ تو بھائی دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، ان کا یقین ہے۔ اسی طرح صحابہ کا بھی یقین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، بڑی بڑی سلطنتوں والے یہ روم اور فارس کے ان کے پاس آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، انہیں کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو کچھ ہمیں کہیں گے، جس چیز کا آپ نام لیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، آپ بتائیں ہم سے کیا مانگتے ہیں۔ ہاں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جس کے گھر میں بیٹھا ہوں میں اسی سے سب کچھ مانگتا ہوں۔
کتنا یہ دیکھیں بڑا یقین ہے، ہم ایسا یقین بن جائے مخلوق سے، ہم بالکل جو ہے ان کے اوپر یقین نہ ہو کہ یہ ہماری مدد کرے گا، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، بلکہ عزت ذلت موت اور زندگی کامیابی ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے۔ مخلوق انسان کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اور کچھ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت کسی ذات کو نقصان نہ دینا چاہیں، اور ہماری زندگی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی نہ بنانے والے بن جائیں۔ تو بھائی دوستو ایسا جو ہے یقین ہم سے مطلوب ہے۔ ایک ہے ہمارا یقین، ایک ہے ان کا یقین۔ تو ہمیں اپنا ایمان ان کے ایمان کے برابر ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا ایمان کہاں تھا، ہم نے کس طرح چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ان کا ایمان دیکھنا ہے کہ وہ کس قدر ایمان والے تھے، ہاں ان کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا ہے۔ تو بھائی دوستو جو دوسری چیز ہے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، نماز ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ اسلام کی سب سے بنیاد ہے، بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے حکموں میں سے سب سے بڑا حکم وہ نماز ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز فرض ہوئی وہ نماز ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ جس کی نماز پوری اور ٹھیک نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور جس کی نماز ہی خراب نکل آئی اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سارے کے سارے خراب نکلتے رہیں گے اس نماز کی وجہ سے۔ گویا یہ نماز ایسی ہے کہ جس نے نماز کو ٹھیک کر لیا اس کی گویا ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اور جس نے نماز کو ٹھیک نہ کیا، ہاں اس پر محنت نہ کی، تو اس کی ساری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائی دوستو یہ نماز اس لیے ہے کہ پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا کہ ایک عورت ہے، ایک بندہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی کا کام بھی کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اس برے فعل سے روک دے گی۔ تو بھائی دوستو ہم بھی ایسی نماز پڑھنے والے بن جائیں کہ ہم بھی بری باتوں سے اور برے کاموں سے جو ہے رکنے والے بن جائیں۔ اس نماز کی یہ حقیقت ہے، اس نماز کو ہم نے قائم کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک ملاقات ہمیں دی گئی ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ ہاں ملنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ نے ہمیں لباس دیا، چیزیں دی، فرمایا میری نماز پڑھو، آپ کی ملاقات میرے سے ہو جائے گی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جو ہے دل کرتا تھا وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب اللہ رب العزت کا دل میرے سے کرے تو میں جو ہے قرآن پڑھتا ہوں۔ تو بھائی دوستو ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، یہ ہمیں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، دنیا کے اندر کام آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ صرف اور صرف اس کا عمل جائے گا، جو اس نے دنیا کے اندر عمل کیا، خواہ وہ اچھا کیا یا برا کیا، اس کے ساتھ وہ قبر میں جائے گا۔ تو بھائی دوستو ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں، خود بھی نمازیں پڑھنی ہے، اوروں کی نمازوں کی فکر کرنی ہے۔ یہ فکر، یہ دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ ہم فکر کرنے والے بن جائیں۔ کتنی بے نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے کم ہیں اور نماز نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے ان کو جو ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے اور بری باتوں سے جو ہے منع کرنا ہے، ان کو فضائل سنانے ہیں۔ آج ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے فضائل سنانا۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے، آج ہمیں جو ہے دنیا کی چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دکان کھولیں گے تو ٹھیک ہے یہ چیزیں آئیں گی، ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو بھائی دوستو نماز کا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، تو کیسے یقین آ جائے گا جب ہمیں اس کے فضائل پتہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا ایسا ہے کہ اس کے جان، اس کے مال، اس کے اولاد اور گھر بار سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہو۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ بھائی دوستو آج سے یہ نیت کر لیں کہ اس نماز کو نماز کی حقیقت کے ساتھ، جس طرح کے نماز پڑھنے کا حق ہے ہم اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے جو ہے معنی مفہوم کو سمجھیں گے، اس کے جو ہے حرکات ہیں، سکنات ہیں، ان کو جو ہے ٹھیک کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی دوستو علم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہاں علم کے معنی ہے جاننا۔ ہاں علم اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو عمل پر ابھار دے۔ صرف بات کو معلوم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا علم ہو جو آپ کو عمل کرنے پر ابھارے۔ یہ جو ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اتنے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، حلال حرام میں تمیز کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی دوستو ہم ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کا دھیان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاں اس کے لیے ذکر ہے، ہاں استغفار ہے، کلمہ ہے،
فرماتے ہیں کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جو ہے زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان تازہ ہوگا۔ تجدید ایمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ رب العزت اس سے 99 قسم کی بلائیں ٹال دیں گے۔ سب سے کم بلا غم ہے جو آدمی پر ہر وقت سوار رہتا ہے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، غم ہے، مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، تو ان کے لیے یہ اللہ رب العزت نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو بذکر اللہ ہے ذکر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مکمل ذکر کے اندر اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے۔ جس طرح مچھلی کو سکون آتا ہے پانی کے اندر، پانی کے ساتھ اس کا سکون نہیں ہے بلکہ اگر اس کا سر باہر نکال لیں باقی سارا جسم اس کا پانی کے اندر ہو تو اس کو سکون نہیں آئے گا، بلکہ ساری کی سارا جسم اس کا پانی کے اندر جائے گا پھر اس کو سکون ملے گا۔ اس طرح ہم نے اپنے بدن کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر ڈبو دینا ہے، اللہ کے یاد میں ہم نے جو ہے کرنا ہے۔ آنکھوں سے بھی یہ نہیں ہے کہ زبان سے ذکر ہو رہا ہے، پاؤں سے گناہ ہو رہے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے اس کے جو ہے رشوت ہو رہی ہے، حرام مال لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی یاد میں پورا کا پورا آنا ہے، پھر انسان کو چین ملے گا، اس کی زندگی کے اندر راحت آئے گی۔ تو ہم ذکر کرنے والے بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے اتنی محبت ہے کہ جتنا کہ ایک انسان اپنے سے محبت کرتا ہے، اپنا خیر خواہ ہے، اتنا ایک نبی اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ کتنے زیادہ حریص علیکم بالمؤمنین، انہیں جو ہے یہودی جا رہا ہے اس کا جنازہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ میرا امتی جہنم میں چلا جائے گا، تو ہم جو ہے ان پر درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک 10 رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا اتنا زیادہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، قرب والی جنت ملے گی، ان کی شفاعت کا مستحق بنے گا۔ تو بھائی دوستو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے بن جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنے والے بن جائیں۔ روزانہ کے اعتبار سے صبح شام کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جتنا بھی نیک ہو کہ اس سے گناہ نہ ہوتے ہوں۔ تو ہم روزانہ صبح بھی اور شام بھی وقت نکال کر جو ہے اپنے لیے استغفار کرنے والے بن جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے جب تک معافیاں مانگتے رہیں گے اللہ پاک گناہ معاف کرتے رہیں گے۔ جب انسان نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چھوڑ دی پھر اللہ پاک بھی جو ہے نہیں معاف کریں گے۔ اللہ پاک ایک ایسی قوم کو پیدا کر دیں گے جو گناہ کرے گی پھر معافیاں مانگے گی، اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ تو بھائی دوستو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو کام بھی کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ایک بندے سے کہتا ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی اولاد سے وہ نفرت کرے، تو وہ کہے گا تم کیسی محبت کرتے ہو کہ میری اولاد سے تم نفرت کرتے ہو۔ تو بھائی دوستو، ہم اللہ سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اس کی مخلوق سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ رب العزت کا عیال ہے، اللہ رب العزت کا کنبہ ہے۔ ہم اللہ سے محبت کریں تو اس کے جو یہ مخلوق ہے، معاشرت ہے، ہم اس کو بھی ٹھیک کرنے والے بن جائیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے دل کے اندر کلمہ ہے، یہ جو ہے اللہ کا محبوب بندہ ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ معاشرت کی غلطی، اپنی یہ جو معاشرت ہے ہمارے حقوق العباد ہیں، اس کی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ بعض وقتوں میں انسان کے ایمانیات اور انسان کے عبادات پر اثر کرتی ہے۔ ایک صحابی آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ ان کے موت کا وقت قریب ہے لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں ہو رہا، کلمہ آ نہیں رہا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں؟ تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہیں، ان کی والدہ ان سے ناراض ہیں، اس وجہ سے ان کی زبان پر جو ہے کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ تو عبادات جو ہیں ہماری مقبول ہوں گی، ہمارا ایمان کامل ہوگا جب ہماری معاشرت ٹھیک ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی بہت زیادہ عبادت گزار تھی، لیکن
پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی، فرمایا کہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت تھی، وہ اتنا نیک تو نہیں تھی لیکن اللہ کے فرائض پورے کرتی تھی اور پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا تھی، فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو ہم نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے دیکھنا ہے کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے رشتے ٹوٹ تو نہیں رہے، بلکہ ہم نے امت کو جوڑنا ہے، غیبت نہیں کرنی، ہاں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، چوری نہیں کرنی، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ جنت والا نہ بن سکے، ہاں کتنا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو بھائی دوستو، ہم خدمت والے بن جائیں، بڑوں کا ادب کریں، علماء کرام کی قدر کریں اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان قبول ہو جائے، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں اور ہم جو بھی عمل کریں قبول ہو، تو بھائی دوستو اس کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اخلاص بڑے سے بڑا عمل بھی ہے، آپ ایمان لا رہے ہیں ہاں تو اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ حج کے اوپر لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، ہاں اتنا بڑا فریضہ ہے لیکن اخلاص ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، بلکہ الٹا پکڑنے کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت کے راستے میں ایک بندہ اپنی جان پیش کر رہا ہے، گھر والوں کو چھوڑ کر، ہاں اپنی جان شہید ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی وہ ضائع کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ تو بھائی دوستو، ہم نے اخلاص کی محنت کرنی ہے۔ جس طرح دین اپنی زندگیوں کے اندر محنت کے ساتھ آئے گا اور سیکھنے کی چیز ہے، اس طرح اخلاص بھی سیکھنے کی چیز ہے، یہ محنت کرنے کی چیز ہے۔ جس قدر انسان کا ایمان زیادہ ہوگا اس قدر اس کا اخلاص بھی ٹھیک ہوگا۔ تو بھائی دوستو، انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہاں جس نے جس کے لیے جو نیت کی ہوگی وہی اس کو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی دوستو، یہ جتنی بھی صفات ہیں، ایمان والی صفت ہے، نماز ہماری ٹھیک ہو جائے حقیقت کے ساتھ، علم ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے علم کے نور کے ساتھ، اور ذکر ہمارا دلوں کے اندر آ جائے ذکر کی حقیقت کے ساتھ، تو بھائی دوستو اور اخلاص ہمارے دل کے اندر آ جائے، یہ ایک علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے یہ دعوت و تبلیغ والا، کہ ہم اس راستے سے اپنا ایمان بھی بنائیں، اپنی نمازیں بھی بنائیں۔ یہ دعوت و تبلیغ والی محنت اس لیے ہے، اپنے اوپر محنت کی ہے، اپنا ایمان بنانے کے لیے یہ محنت ہو رہی ہے کہ ہم اپنا ایمان بنا لیں، اپنی نمازوں کو اللہ کے راستے میں نکل کر ٹھیک کرنے والے بن جائیں۔ ہاں جو اللہ رب العزت کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں یہ بندہ اللہ کے راستے میں نکل جائے اور اس کے گھر کو نقصان پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے 500 فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں 500 فرشتے اس کے گھر کی حفاظت پر لگا دے۔ اور جو عمل بھی اللہ کے راستے میں نکل کے کرے گا، ہاں گھر کی زندگی میں جتنے بھی عمل کیے ہوں گے اس سے وہ نہیں پہنچ سکتا اس تک جو اللہ کے راستے میں ایک سبحان اللہ کہا ہوگا۔ اور بھائی دوستو، یہ دین کی محنت یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح کے نماز پڑھنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، دکان پر جانا ذمہ داری ہے، ہاں دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ہم نے سیکھے ہیں، اگر نہیں سیکھا کسی کو نہیں وقت دیا تو دین ہے۔ ہاں یہ جس طرح ہمیں بچپن میں سکھایا گیا، جس طرح ہمیں بڑوں نے، وہی اسی پہ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو وقت کسی کے پاس نہیں ہے، فارغ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ کاموں کو آگے پیچھے کر کے ہم اپنے دین کو فوقیت دیں اور دنیا کو دوسرے نمبر پر لا کر پہلے اپنا ایمان بنائیں اور پھر دنیا کا کام کریں۔ فرماتے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی تاجر کو اس کی تجارت سے نکال دیں، کسی دکاندار کو اس کی دکاندار سے چھوڑنے پہ، کوئی ٹیچر ہے اس کو اس کی جاب سے نکال دیں، نہیں بھائی دوستو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں یہ ہے کہ تجارت والا تجارت کا دین سیکھ کر پھر تجارت کرے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کا دین سیکھ کر پھر، فرماتے ہیں کہ ایک دکاندار اگر وہ صحیح معنوں میں کام کرے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، جب شام کو اپنے تھکا ہارا ہوا آئے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک زمیندار ہے، اگر وہ زمینداری کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے تو وہ جب تک اس کی کھیتی یہ ہری بھری رہے گی اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے، کوئی چڑیا آ کر اس میں سے کوئی دانہ کھا لے گی تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی دوستو، ہم سیکھ لیں، اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا جائے۔ یہ 4 ماہ اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے اللہ کے راستے میں، ہاں یہ پوری زندگی کا کام ہے۔ اس کے لیے بھائی دوستو ارادے فرمائیں، ارادے پر بھی ایک نیکی ہے کہ کس بھائی کا ارادہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر
ہاں اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اتنی سنتیں زندہ ہوں گی، ہاں مہاجرین کے ساتھ جو ہے حشر ہوگا. شیر بہادر صاحب. تو اس کے لیے بھائی دوستو پہلا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم زندگی کے اندر کتنے 3 دن گزر گئے. اگر 3 دن اللہ کے راستے میں گزر جائیں گے تو کتنا فائدہ ہو جائے گا. سیکھنا سکھانا، نمازیں، ہاں اللہ کے راستے میں نکل کر فرماتے ہیں 4 کام کیا کرو: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت. ہاں تو یہ 4 کام زندہ ہوتے ہیں، ان کی محنت ہوتی ہے. 9 دسمبر سے چلے کی باقی یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ یہاں کے جو مقامی کام ہوتے ہیں کم از کم ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے. جب انسان جو ہے چھوٹے ان اعمال میں جڑے گا، روزانہ کے جو اعمال ہیں، تعلیم ہے، فجر کے بعد مشورہ ہے، تو بھائی دوستو ان اعمال میں جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت پوری دنیا میں اور آپ کو استقامت دیں گے. آپ کو جو ہے 4 مہینے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے جی، ہر سال 4 ماہ کا ارادہ ہے اور روزے کا بھی انشاءاللہ کوشش کروں. تو سب بھائی کوشش کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اور گھروں میں بھی اہتمام ہو، اپنی مستورات کو بھی یہ باتیں بتائی جائیں، ان پر بھی محنت کی جائے. جس طرح ہمارے لیے دین ضروری ہے اس طرح مستورات کے لیے بھی ضروری ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے. آپ لوگ تو پھر ماشاءاللہ آ جاتے ہیں مسجد میں سن لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ باتیں بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. صحابہ جب مسجد میں آتے تھے تو مبلغ ہوتے تھے، سیکھنے والے ہوتے تھے، گھر میں جا کر مبلغ ہوتے تھے، ان کو بتاتے تھے. تو سب ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم فقهنا في الدين وحببنا إلى الناس. اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.